رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بھائی اور بہنوں، ہمارا پروگرام حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور کیسی عجیب بات ہے، اللہ رب العزت کی بے نیاز ذات، جس کو کہ کسی کی ضرورت بھی نہیں، جو سمجھے کہ جو بھوک سے بھی پاک، پیاس سے بھی پاک، ہر قسم کے تقاضوں سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، جس کو کسی کی ضرورت نہیں، ہر ایک کو اس کی ضرورت، وہ ہم انسانوں کو دن میں 10 دفعہ یہ کہلوائیں، ہر اذان میں 2 دفعہ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، کامیابی کی طرف۔ میرے عزیز دوستو، جب انسان بیمار ہوتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے علاج کے غرض سے، تو جب ڈاکٹر صاحب علاج تجویز کرتے ہیں تو علاج تجویز کرتے وقت سب سے پہلے مریض کو کچھ چیزوں سے روکتے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا، انگریزی کی ایک ٹرمنالوجی ہے، پریونشن از بیٹر دین کیور۔ کچھ چیزوں سے روکا جاتا ہے، جس میں کبھی کبھار کچھ حلال چیزیں بھی روک دی جاتی ہیں، ٹھنڈا پانی روک دیا جاتا ہے، کھٹائی روک دی جاتی ہے، کبھی کبھار کھانے کی مرغوب غذا روک دی جاتی ہے، یہ نہیں کھانا، کھٹا مالٹا نہیں کھانا، کھٹا جوس نہیں پینا۔ یہ کیوں کیا جاتا ہے کہ پہلے پریونشن کی ضرورت ہے، پہلے رکنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد جب اس کے رک جانے کے بعد جب علاج ہوگا نا، تو اب علاج اثر دکھائے گا۔ ہاں، جیسے ایک مشکیزہ ہے، اس مشکیزے کے اندر ایک سوراخ ہے، اب اس مشکیزے میں پانی بھرا جا رہا ہے، بھرا جا رہا ہے، بھرا جا رہا ہے، اور میں یہ رونا رو رہا ہوں کہ بھائی یہ مشکیزہ بھر کے کیوں نہیں دے رہا، کیوں نہیں بھر کے دے رہا، پانی میں ڈالے جا رہا ہوں، اس کے اندر اس مشکیزے کے سائز سے تو 10 گنا زیادہ میں پانی ڈال چکا ہوں، یہ بھر کیوں نہیں رہا؟ تو آپ مجھے بتائیں گے کہ بھائی جنید میاں، پہلے اس مشکیزے میں جو سوراخ ہوا ہے اس سوراخ کو بند کرو، اس سوراخ کو بند کر لینے کے بعد یہ مشکیزہ تو فوراً بھر جائے گا۔ ہاں، تو اگر میں ایسا کر لوں تو عقل مندوں میں شمار ہوں گا، اور نہ کروں تو آپ مجھے نادان کہیں گے، بے وقوف کہیں گے، ہاں، ہٹ دھرم کہیں گے۔ کیسے سمجھائیں اس کو بات سمجھ میں آ کے ہی نہیں دیتی۔ تو میرے دوستو، وہ جو ہم کہتے ہیں نا، کل کا میں نے بھی کچھ دنوں پہلے پروگرام کیا تھا آپ ہی لوگوں کی ریکویسٹ کے اوپر، مجھے ریکویسٹس آتی رہتی ہیں مختلف کہ بھائی جنید اس پہ بات کریں، اس پہ بات کریں۔ نماز کے اوپر بات ہوئی تھی، اور اکثر لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ بھائی دل نہیں لگتا، قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا، نماز میں دل نہیں لگتا، کیفیت کیسے بنائیں؟ تو میں نے ان سے یہی عرض کی، بات ان کو جو میں نے سمجھانے کی کوشش کی، میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو بات یہ ہے کہ جس وقت اللہ نے مجھ کو توفیق دی اپنے راستے میں نکلنے کی، تو جو میرے حضرات کی جو کوشش تھی وہ یہ تھی کہ جو میری زندگی کے اندر مختلف گناہ ہیں وہ آہستہ آہستہ نکلتے رہیں، تاکہ خیر کی بات لینے کی مجھ میں استطاعت پیدا ہو جائے۔ جیسے ایک پانی کا گلاس ہے، ایک گندا پانی بھرا ہوا ہے اس میں، اب آپ اس میں صاف پانی ڈالتے رہیں تو کیا ہوگا؟ گندا پانی باہر آتا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ یہ گلاس صاف پانی سے بھر جائے گا اور پینے کے قابل ہو جائے گا۔ ایک چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے ہماری کیفیت نہیں بنتی، وہ ہے یہ موسیقی کی لعنت، جس کو کہ آج ہم ایک نہ تو کمی سمجھتے ہیں، نہ ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ ہاں میرے دوستو، خوبصورت آواز، سروں کی پیمائش، یہ تو اللہ رب العزت نے اس لیے دی تھی کہ اس سے اللہ کا کلام خوبصورتی سے پڑھا جاتا۔ داؤد علیہ السلام کو اس لیے دی گئی تھی کہ داؤد علیہ السلام زبور خوبصورت پڑھتے۔ اور ایک چھوٹی سی بات بتاتا چلوں کہ داؤد علیہ السلام کو خوبصورت آواز کیوں دی اللہ نے؟ کیونکہ اس زمانے کے اندر موسیقی اور موسیقی کے جو آلات ہیں اس کی بھرمار تھی ان کے علاقے میں، اور یہ اللہ رب العزت کی سنت مبارکہ ہے کہ ہر نبی کو اس دور میں جو برائی چل رہی ہوتی ہے اس کی ضد میں بہترین چیز عطا فرماتے ہیں تاکہ لوگ لاجواب ہو جائیں ان کے سامنے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں خوبصورتی کا چرچا تھا، اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنی خوبصورتی عطا کی کہ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ
آدھی دنیا کی جو خوبصورتی ہے، آدھی دنیا کی خوبصورتی اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دی، اور باقی آدھی خوبصورتی جو تھی وہ باقی مخلوق میں بانٹی. اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں امراض کا معاملہ تھا، امراض وغیرہ کی بہت زیادہ بھرمار تھی، بیماریوں کا علاج اور جراحی کا ایک، اور حکمت کا اور ڈاکٹری کا ایک بہت مزاج تھا لوگوں کا. تو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا ایسا کہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے، اور جس کو برس کی بیماری تھی، جسم پر ایک دفعہ ہاتھ پھیرتے تھے، کوڑ کی بیماری تھی، ایک دفعہ ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کا جسم ٹھیک کر دیتے تھے. نبی کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو عام تھا. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کے عصا میں یہ صفت رکھی، زمین پر پھینکتے تھے اژدہا بن جاتا تھا، ہاتھ بغل میں ڈال کے نکالتے تھے روشن ہو جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شاعری کی بھرمار تھی، اور یہ عرب تو فل بدی اشعار پڑھتے تھے، فل بدی. اللہ رب العزت نے قرآن معجزے کی صورت میں قرآن دیا کہ جس کے آگے لاجواب ہو گئے سارے کے سارے. عرب میں ایک عورت تھی، اس کا جو بھائی تھا وہ بہت اچھی شاعری کرتا تھا، تو جو بہترین اشعار ہوتے تھے وہ کعبے کی دیوار پہ لکھے جاتے تھے. تو وہ عورت جو تھی، تمام عربوں نے اس کی شاعری کیپیبلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو فیصل بنایا تھا کہ جس کا کلام اچھا ہے وہ اس عورت کو دے، وہ عورت اگر اس کلام کو پسند کرے گی تو لے جا کے کعبے کی دیوار پہ لگا دے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جب یہ آیتیں اتریں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر، یہ 3 آیتیں دیں اور آپ نے فرمایا اے علی جا کے کعبے کی دیوار پہ لگا دو. حضرت علی کرم اللہ وجہہ گئے، کعبے کی دیوار پہ لگایا. وہ عورت آئی، اس نے وہ 3 آیتیں پڑھی، اس کے آگے لکھ دیا ما ھذا قول البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں. اپنے بھائی کا کلام پھاڑ کے وہ کلام چھوڑ دیا. تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا معجزہ دیا. ایک بریک لیں گے، اور بریک کے بعد انشاءاللہ جو بات میں آج آپ سے کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ بریک کے بعد وہ بات رسول اللہ. خوش آمدید. تو جیسے میں بریک سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ان کے معجزات تھے وہ اس زمانے میں جو برائی پھیلی ہوئی تھی اس کی ضد میں دیے گئے تھے. تو داؤد علیہ السلام کے دور میں گانے بجانے کا ایک عام، کیونکہ گانا بجانا جیسے صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ یہ زنا کی سیڑھی کی پہلی سیڑھی ہے. موسیقی کے بارے میں یہ جمہور صحابہ کا یہی مذہب رہا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میں تو دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے گیا ہوں، کم و بیش الفاظ ہیں، میں دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے گیا ہوں، ان آلات کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے خوبصورت آواز دی. تو یہ خوبصورت آواز جو اللہ نے دی ہے یہ کوئی انسان خود ڈیولپ نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی دین ہے. یہ اس لیے دی گئی ہے کہ اس سے اللہ کے کلام کو ایسی خوبصورتی سے پڑھا جائے کہ سننے والے جو ہیں اس کلام کی طرف کھچے ہوئے آئیں. یہ خوبصورت آواز اللہ نے میرے دوستو اس لیے دی ہے، یہ اس لیے نہیں دی کہ اس سے اللہ کے غیر کی تعریف کی جائے، اور کیونکہ خوبصورت آواز اپنے اندر ایک جاذبیت رکھتی ہے. جیسے چھری کے 2 کام ہیں، چھری سے قتل بھی کیا جاتا ہے اور چھری سے کھانے بھی کاٹے جاتے ہیں، سبزی بھی کاٹی جاتی ہے، پھل بھی کاٹا جاتا ہے. اور ہزاروں کام ہیں فائدے کے جو چھری سے لیے جاتے ہیں. ڈائنامائٹ سے دھماکے بھی کیے جاتے ہیں، اور ڈائنامائٹ سے پہاڑ توڑ کے راستے بھی بنائے جاتے ہیں. اسی طرح سے یہ خوبصورت آواز آج تو کیونکہ معاشرے کے اندر برائی اتنی زیادہ پھیل گئی ہے، آج کے معاشرے کا حال کیا ہوا؟ آج کے معاشرے کا حال یہ ہوا کہ ایک برائی کو ایک غلط، وہ ایک گاؤں کا وہ تھا زمیندار، وہ کسی میلے سے ایک بکری لے کر نکلا. 3 ٹھگ تھے، ان 3 ٹھگوں نے دیکھ لیا اس کو، بھوک لگی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کسی طریقے سے یہ بکری اس سے مارے. تو اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اپنا چوئی صاحب بڑا آپ تو بڑے اپنے زبردست قسم کے چودھری اپنے گاؤں کے، واہ 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 واہ، یہ کتا کہاں سے خریدا؟ اس نے کہا بے پاگل اندھے، یہ کتا نہیں بکری ہے. نہیں چوئی صاحب یہ تو کتا ہے.
خیر چلا گیا وہ وہاں سے، آگے گیا دوسرا ٹھگ آ گیا، چوئی صاحب کیا حال چال ہے، بڑے دنوں بعد ملاقات ہو رہی، کیا خوبصورت کتا خریدا آپ نے؟ اس نے کہا بھائی پاگل کتا نہیں بکری ہے۔ نہیں جی چوئی صاحب غلطی ہوئی آپ کو، کتا ہے بکری نہیں ہے۔ اور آگے گئے، وہ تیسرا ٹھگ پہنچ گیا، اس نے کہا چوئی صاحب کیا بات ہے آپ کی، کیا خوبصورت کتا ہے آپ کے پاس۔ اس نے کہا بھائی پاگل کیا ہو گیا تجھے؟ لیکن اب چودھری کو یقین ہو گیا کہ معاملہ کہ یہ تین غلط نہیں میں غلط ہوں، تو اس بکری کو اٹھا کے پھینک دیا اس نے۔ تو وہ تین ٹھگ اس کے انتظار میں بیٹھے تھے، وہ لے کر انہوں نے کھا پی کے برابر کر دیا۔ آج کل ہم نے بکری کو کتا بنایا ہوا ہے۔ غلط چیز کو صحیح بول بول کے ہم نے، جو بیچارہ شریف آدمی جانتا بھی ہے کہ یہ غلط ہے وہ بھی چپ کر گیا یار کہ شاید میں ہی غلط ہوں۔ سب سے آسان طریقہ یہ ہے، یہ دیکھا کرو جس کام کو میں کر رہا ہوں اس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے کیا کہ نہیں، یہ بہترین طریقہ ہے۔ کیوں؟ ہم ان کے ماننے والے ہیں، آپ ان کے ماننے والے ہیں، آپ ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے کہ زبان سے تو کہوں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور تقلید کروں آپ کے دشمنوں کی، اور تقلید کروں ان لوگوں کی کہ جنہوں نے آپ کی میری نسلوں کو ختم کرنے کے اندر کی کوئی کسر نہ چھوڑی ہو، اور نام لوں آپ کا۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے، اور اکثر و بیشتر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی کمکلی کے اندر کسی بات کو کیونکہ جانتا نہیں ہے، اب اپنی عقل سے اس کو سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے انسان کو انسان پہ نہیں چھوڑا بلکہ انبیاء بھیجے یہ بتانے کے لیے کہ ان کو بتاؤ یہ اپنی عقل نہ استعمال کریں۔ سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جس کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ میں کم عقل ہوں۔ شیطان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ بہت بڑا عابد تھا لیکن اپنے آپ کو ضرور سے زیادہ عقل مند سمجھتا تھا۔ آئیے کال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔